اللہ اکبر، جاہلیت کی تو حد ہو گئی. لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں پھڑکتی ہیں، ہمارے ساتھ برا ہونے والا. جاہلیت کی انتہا بالکل. اتنے بڑے جاہل پڑے ہیں لوگ کہ آنکھیں پھڑکتی ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہونے والا. آپ کو پتا ہے آنکھ پھڑکتی کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے آنکھ کا پھڑکنے کا سبب کیا ہے؟ آنکھ پھڑکنے کا ریزن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے آنکھ پھڑکنے کی وجہ کیا ہے؟ آنکھ پھڑکنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ گناہ زیادہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتابیں بتاتی ہیں کہ جسم کا صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر آپ کا تھر تھراتا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ اگر آپ کا لرزتا ہے، اللہ اکبر، اس کی وجہ کوئی آنے والی مصیبت نہیں ہوتی بلکہ آپ کے گناہ ہوتے ہیں جو آپ دنوں رات کیا کرتے ہیں. آنکھ بھی گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے. آج میں واضح کر دوں، صاف کر دوں، آنکھ جو پھڑکتی ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آنکھ پھڑکتی ہے. اتنی مکاریاں، اتنی بدکاریاں ہم کر رہے ہیں کہ کبھی گریوان میں جھانک کر نہیں دیکھا. اگر کسی کی لڑکی فرار ہو جائے نا، کسی کی لڑکی گھر چھوڑ کر چلی جائے کسی لڑکے کے ساتھ، تو چوراہے پر آ کر اس کا مذاق تو اڑا دیتے ہیں ہم، لیکن ہم اس کے پاس جا کر اس کو تسلی نہیں دے سکتے اور یہ نہیں سوچ سکتے ہم کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے، ہم اس کو تعلیم دے اسلام کی. اگر اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے وہ بھی فرار ہو جائے گی. مذاق بنانے سے مطلب اتنی جاہلیت ہوگی لوگوں میں کہ امام صاحب نکل کر جاتے ہوں، اگر امام صاحب سلام نہ کریں، اگر امام صاحب سلام نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے سلام نہیں کیا. آپ بھی تو سلام کر سکتے تھے امام صاحب کو، یا امام صاحب پر ہی فرض ہے، واجب ہے کہ آپ کو سلام کریں. آپ بھی تو سلام کر سکتے امام صاحب کو، وہ آپ کے امام ہیں، آپ کے سر کے تاج ہیں، انہی پر سنت یا فرض یا واجب یا نفل نہیں کہ وہی آپ کو سلام کریں گے. آپ بھی سلام کر سکتے تھے، آپ بھی امام کو سلام کر سکتے تھے. اللہ اکبر. امام سلام نہ کرے تو امام کو مسجد سے نکال دیتے ہیں لوگ. اتنی بدکاریاں بڑھ گئی. لوگوں سے کہا جائے ماں باپ کے ہاتھ چوم لو، والدین کے پیر چوم لو، تو لوگ کہتے ہیں شرم آتی ہے. عجیب اتفاق ہے. لوگوں کو ماں باپ کے قدم چومنے میں شرم آتی ہے، لوگوں کو ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں شرم آتی ہے، لوگوں کو مولویوں کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے. اگر کہہ دیا جائے جلسے میں نعرہ لگاؤ، نعرہ لگانے میں شرم آتی ہے. اللہ اکبر. جلسہ سننے میں شرم آتی ہے. اور وہ جب رنڈیاں چوراہوں پر ناچتی ہیں، جب ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، جب وہ لڑکیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، جب وہ لڑکیاں ڈیجوں کے سامنے، جب وہ لڑکیاں اسپیکروں کے سامنے، جب وہ لڑکیاں ساؤنڈوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اللہ اکبر، اپنے ننگے جسم کو لے کر لوگوں کو دعوت حسن دیتی ہیں، لوگوں کو دعوت زنا دیتی ہیں، اللہ اکبر، آپ کو اس وقت ان رنڈیوں کے اوپر پیسہ لٹانے میں شرم نہیں آتی؟ اپنی بہنوں کے ساتھ ڈانس پارٹیاں دیکھتے ہو، اپنی بہنوں کے ساتھ ڈانس پارٹیاں دیکھ رہے ہو آپ. اگر کسی کے گھر پر کوئی فنکشن ہو، ہیپی برتھ ڈے، جب برتھ ڈے کی بھی پارٹی ہو نا، برتھ ڈے کی پارٹی، لوگ کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے. اور برتھ ڈے کی جب پارٹی ہوتی ہے اس میں بھی لوگ ناچ گانے کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ ناچ گانے کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کے 1 سال کم ہو رہا ہے اور آپ گانوں سے اپنی زندگی کے سال کم ہونے کا سواگت کر رہے ہیں. بھائی اپنی بہن کے ساتھ ناچ رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ، بالکل گھر کو جہنم بنا کے رکھ دی. ایک بات بتا دوں، اگر عورت چاہے نا، عورت تو گھر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا سکتی ہے، اور عورت چاہے تو گھر کو جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنا سکتی ہے. آج جاہلیت کی انتہا ہو گئی. اللہ اکبر. ایک بات بتا دوں آپ کو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور قبر کو ذہن میں رکھو. قبر میں اندھیرا ہے، قبر کی تاریکی ہے. اللہ اکبر. کتنے بھی جاہل بن لو آپ، کتنے بھی انجان بن لو، کتنے بھی انجان، کتنے بھی نادان بن لو، لیکن مرنا تو ہے سبھی کو، مرنا تو سبھی کو ہے، اور قبر میں بھی سبھی کو جانا ہے. قبر میں سبھی کو جانا ہے تو سانپوں سے ملاقات بھی سبھی کی ہونی ہے، بچھوؤں سے ملاقات بھی سبھی کی ہونی ہے، کیڑے مکوڑے سے ملاقات بھی سبھی کی ہونی ہے. اللہ اکبر. یہ جسم جس پر ہم تکبر کرتے ہیں، جس پر ہم غرور کرتے ہیں، جس پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس جسم کا ہم ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، یاد رکھو جب تم مرو گے اسی جسم کو، اسی بدن کو، اسی چہرے کو، اسی چمڑی کو کوئی اور نہیں کھائے گا. قبر کے کیڑے کھائیں گے، قبر کے بچھو کھائیں گے، قبر کے سانپ کھائیں گے. اگر اپنے جسم کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو، درودوں کا نذرانہ پیش کرو. یقیناً دنیا میں تو کوئی چیز آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور نہ قبر میں آپ کے جسم کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی، اور نہ میدان محشر میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی.
آج ہم یہ کر رہے ہیں، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک پروردگار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اگر بندہ ایک لڑکی کے لیے تو آنسو بہاتا ہے، لڑکی کے لیے اگر لڑکی فون پہ بات گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی بات نہ کرے، لڑکی کے لیے تو روتے ہیں لوگ، لڑکی کے لیے تو روتے ہیں لوگ، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو صابن بھادوں کی طرح گرتے ہیں، لیکن آپ لڑکی کے لیے آنسو بہا رہے ہو، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، وہ چھوڑ بھی سکتی ہے، آپ کو چھوڑ دے گی، آپ کو بے وفا، دنیا بے وفا ہے۔ پہلی بات تو یہ ریلیشن ہی جائز نہیں ہے، اور ریلیشن کر لے تو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے آپ کو، لیکن یاد رکھو دو آنسو، صرف دو آنسو، یقین سے کہتا ہوں، اعتماد بھروسے سے ایمان سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ دو آنسو نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہاؤ گے تو وہ دو آنسو آپ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے، صرف دو آنسو۔ آ کر تو دیکھو مانگنے والا مانگ ہی نہیں رہا ہم اللہ سے، کوئی مانگنے والا تو رب کہتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے، رب کہہ رہے ہیں مانگو میرے بندو مانگو، مانگتے نہیں، کوئی آئے تو اس کی بارگاہ میں وہ سخی ہے، مانگنے دینے والا ہے، وہ بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، کسی سے حساب بھی نہیں لیتا میرا رب، بے حساب دیتا ہے، بے حساب دے رہا ہے۔ آج جو لوگ شراب پی رہے ہیں، جو لوگ حرام کھانے بدکاریاں کر رہے ہیں، وہ انہیں بھی تو کھلا رہا ہے، ساری دنیا گالیاں دے رہے ہیں لوگ اللہ رب العزت پہ، معاذ اللہ رب العالمین شرک کر رہے ہیں لوگ، پروردگار انہیں بھی کھلا رہا ہے، اتنا سخی ہے میرا رب۔ تو آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، آؤ تو آؤ اس کی بارگاہ میں، آؤ اس کے گھر میں آؤ، میری بہنیں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر، جنواز بچھا کر آنسو بہائیں اور روئیں، یقین پروردگار معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، میرا رب معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، آپ مر گئے، یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکتا ہے، قبر میں جانے کے بعد نہ تو کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنی نیکیاں کرنا ہے یہاں کر لو، مرنے کے بعد آپ نیکی نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد آپ گناہ نہیں کر سکتے، جو آپ نے دنیا میں کیا نا اسی کا آپ کو اجر ملنا ہے، عوض ملنا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نیکیاں کرو، تبھی